بھائی حضرات انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ فرمائیں۔ انتظامیہ کے دوست احباب جیسے آپ حکم نامہ جاری فرما رہے ہیں، مہربانی فرمائیں ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ تمام پیر بھائی حضرات انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جو دوست احباب پیر بھائی حضرات کھڑے ہیں، ادھر آگے کافی وسیع جگہ پڑی ہے، یہاں تشریف لے کر آئیں۔ آگے کافی جگہ پڑی ہے، برائے مہربانی آگے تشریف لے کر آئیں۔ اس سائٹ پر مسجد میں کافی جگہ خالی پڑی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان حیائے کمال محمد، حیدر بہار باغ فصال محمد، اسلام ما طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی آباب کی بھائی حضرات کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحبانی ذمہ آج کی یہ عظیم و شان سالانہ جلسہ دستار فضیلت دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف کا سالانہ خوبصورت پروگرام حضرت اعلیٰ غریب نواز خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کے خوبصورت موقع پر یہ جلسہ دستار فضیلت کا خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے محبوب نبی کے صدقے، حضور پیر پٹھان غریب نواز کے صدقے، حضور پیر سیال غریب نواز کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ہمیں آپ کے اس خوبصورت فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ مقدسہ سیال شریف کے خوش نصیب احباب جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا اور جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا، ان خوش نصیب حضرات کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی اور آج ان کو اسناد سے بھی نوازا جائے گا۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات میں آپ احباب دیکھیں گے اس محفل کی ضیاء چشت غریب نواز حضور امیر شریعت غریب نواز کی امانتوں کی امیر خواجہ خواجگاہ الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ انشاءاللہ مسند صدارت پر تشریف فرما ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضور امیر شریعت غریب نواز کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ چیئرمین بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان آپ انشاءاللہ تشریف فرما ہو جائیں گے، اور آپ صاحبان کی یہ کرم نوازی اور یہ خوبصورت محبتوں کا
गुलदस्ता आप देखेंगे कि खुश नसीब आबाद के सरों पर दस्तार फजीलत भी सजाई जाएगी और इंशाअल्लाह उनको असनाद भी तकसीम की जाएगी। फिल वक्त आज की इस खूबसूरत महफिल का बाकायदा आगाज कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से हुआ चाहता है। आयात बय्यिनात की तिलावत के लिए मैं मुल्तमिस हूं दारुल उलूम ज़िया शम्सुल इस्लाम के शोबा तजवीद के मुदर्रिस ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद नदीम नासिर सियाली साहिब से आप तशरीफ लाते हैं। कुरान मजीद की तिलावत से आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज फरमाते हैं। आप तमाम अहबाब अदब के साथ कलाम रहमान की तिलावत समाअत फरमाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الحياة
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. زینت القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب کلام رحمان کی تلاوت سے آپ سب کے قلوب و اذہان کو منور معطر فرما رہے تھے. یہ خوبصورت جلسہ دستار فضیلت بالخصوص دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی پلیٹ فارم سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ پہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پہ، سلاطین عالم اپنی جگہ پہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ پہ. بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ پہ. دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے متعلق جناب حافظ محمد وقاص سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. آپ تمام احباب عقیدت و محبت کے ساتھ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے. دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے متعلق جناب حافظ محمد وقاص سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں.
بارک اللہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے متعلق جناب حافظ محمد وقاص سیالوی صاحب اپنی خوبصورت عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے سوز و گداز میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب قاری جنید احسن سیالوی صاحب سے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے متعلق ہے، یہ عربی میں تقریر فرمائیں گے اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے۔ آپ ادب کے ساتھ سماعت کیجئے جناب قاری جنید احسن سیالوی صاحب۔ الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال تبارك وتعالى في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بعد الحمد والصلاة شطر المحفل وزينة المسند شيخ الشريعة والطريقة الحافظ القاري الخواجة محمد ضياء الحق السيالوي دامت بركاتهم العالية والعلماء الكرام والسامعون ذو الاحتشام إني معترف بقصور فهمي وعدم همتي أن نتكلم باللغة العربية بحضرة المشايخ لكن الأمر فوق الأدب يا أيها المستمعون الكرام العلم في اللغة يقال الفهم وفي الاصطلاح هو المعرفة وهو ضد الجهل والعلم نور في قلب المؤمن يا إخوة الكرام إن العلم من نعم الله الذي أنعم الله علينا فهو الخير والهداية وإذا أراد الله بعبد الخير يفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يا إخوة الكرام إن العلم نور والجهل ظلمة وله أهمية كبيرة في الإسلام تظهر بالوحي الأول في غار هراء على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم يا إخوة الكرام لا يتميز الإنسان بالشر والخير والحق والباطل إلا بالعلم والمعرفة صاحب العلم على الخير والحق بعلمه وعمله ولكن صاحب الجهل على الضلالة الإنسان يخرج على الدرجات العلى بالعلم لكن لا يمكن الشرف والفضيلة بدون العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يا إخوة الكرام فلذا العلم بالمعرفة لكل فرد لحصول الشرف والكرامة والجنة ضروري والسلام ماشاءاللہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی متعلم قاری جنید احسن سیالوی صاحب عربی میں تقریر فرما رہے تھے اس یقین کے ساتھ کہ روضے دے چوفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں
اکو پیا سوندہ ہوتے لکھا دیا بولیاں. ہماری خوش وقتی ہے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے صاحب صدر شخصیت اور اس محفل پاک کی قیادت فرمانے والی شخصیت ہمارے لجپال، ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے مرشد کریم حضور امیر شریف غریب نواز کی امانتوں کے امین حضور ضیاء چشت غریب نواز خواجہ خاصگاہ الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب دامن برکاتم القدسیہ اور چیئرمین بزمی شمس و قمر فاؤنڈیشن صاحبزادہ والا شاہ لخت جگر حضور امیر شریعت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب زیدہ شرف و ہو پرنسپل دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ عالیہ سیاحت شریف آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں. آپ تمام احباب ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر. بابا جو بلند محبتوں کا اظہار کیجئے، نعرہ رسالت. لجپال 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 پیر سیال پیر سیال جوڑی لالا دی ایو میں دعا مگدا شادا بسے جھوک سیالا دی. لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال. تمام مریدین نے پیر سیال، تمام پیر بھائی حضرات، تمام عقیدت مندان سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی ادب اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیے اور حضرت قبلہ حضور ضیاء چشت غریب نواز اور حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دامن برکاتم القدسیہ کے حسین چہروں کی تلاوت کیجئے، زیارت کیجئے. اور آج کی اس محفل پاک میں میں سپاسنامہ پیش کرنے کے لیے ملتمس دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے وائس پرنسپل استاد محترم استاد حافظ عبدالغفار سیالوی صاحب سے تشریف لاتے ہیں، اپنی خوبصورت محبت کا اخراج فرماتے ہیں. تمام احباب ادب اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ ازواجہ اولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم حضور پیر سیال لجپال ضیاء چشت نائب امیر شریعت حضور غریب نواز خواجہ ضیاء الحق صاحب اور حضور کے لخت جگر حضرت امیر شریعت کے صاحبزادہ حضرت محمد قاسم صاحب مدذل العالی، ان کی بارگاہ میں سر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس محفل میں تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہماری سروں پہ ہمیشہ آباد رکھے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلا اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا وہ اقرار سے شروع ہوتا ہے کہ محبوب پڑھیے. یہ قوم جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ حضور کی امت کا اعجاز ہے کہ جس کی ابتدا بھی اقرا سے ہو رہی ہے، کہ یہ تعلیم کے اتنے متوالے ہے کہ اس نے پوری قوم پوری دنیا کو اس تعلیم سے منور کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل رب زدنی علما. آپ دعا مانگیں تو یہ مانگیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور حضور نے اپنا تعارف پیش کیا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے.
اور حضور کا منصب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ نبی ایسا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ حضور کے یہ غلام جو منصب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پھر اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امت، آپ کی امت بہترین امت ہے۔ اس کا کام بھی یہ ہے کہ جو نبیوں نے کام پہلے نبیوں نے کیا تھا، اب یہ اس امت کے ولی، اس امت کے اولیاء، اس امت کے علماء وہ کام سر انجام دیں گے۔ اس لیے یہ قوم، یہ امت سب سے عظیم ترین امت ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ جب توسعہ شریف سے آپ فیوز و برکات کو سمیٹتے ہوئے سہل شریف کی اس سرزمین پہ آئے تو تشددہ نے جو معرفت تھے ان کے ساتھ تشنگار علم کی پیاس کو بھی بجھایا، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی بنیاد رکھی، اور اس کو پائے تکمیل تک حضور شیخ الاسلام قمر ملت والدین خواجہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عملی طور پر اس درخت کو فرمان چڑھایا، اور پھر اس علم کی، اس مدرسے کی، اس دارالعلوم کی فیوز و برکات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا منور فرمایا کہ جو اس کے طالبہ ہیں، آپ آج پوری دنیا میں علم کی روشنی کو بکھیر رہی ہے، لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا ہی ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس ادارے کا کوئی کریمہ پڑھا ہوا طالب علم بھی غیر کے علماء کے بصیرت کے برابر اس کا درجہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے نہ صرف ظاہری علوم بلکہ باطنی علوم سے بھی منور ہو جاتا ہے۔ یہاں لینے والا کوئی آئے، اقبال کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے رہنو منزل ہی نہیں، جو لینے کے لیے آتا ہے وہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ آج بھی حضور میرشیت کا یہ جملہ کہ کوئی میرا لشیہ بن کے تو آئے، یہاں سے وہ بن کے جائے گا، اس کو اللہ رب العزت اتنا منور کرے گا کہ میرا لشیہ بن کے جائے گا، صرف وہ برتن لے کے آئے، وہ ظرف لے کے آئے جو میرا لشیہ جس سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کریم غلاموں کو، محبوب کے غلاموں کو وہ عطا فرمائی بصیرتیں جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا منور ہو رہی ہے۔ یہاں دارالعلوم سے اکتساب حاصل کرنے والے طلباء اب مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف شعبوں کے وہ ہیڈ ہیں، اور یہ ادارہ حضور پیر سیال کے کرم نظر سے چل رہا ہے، اور ساتھ آپ لوگوں کے تعاون سے بھی یہ چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، آپ تعاون کریں گے تو یہ آپ پیر سیال کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا اظہار کریں گے۔ ادارے میں 1200 کے قریب طلباء ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ علماء اور طلباء کی فضائل کیا ہے، یہ بھی وہ ہیں جو اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ دارالعلوم کے اخراجات ہیں، تقریباً سالانہ 3.5 کروڑ یہ بنتے ہیں۔ شعبجات دارالعلوم کے ہیں، درس نظامی، سکول و کالج، للبنات، تجوید و قرات، حفظ کے یہ شعبجات ہیں۔ ان میں 1200 کے قریب طلباء جو حفظ کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، جب تک آپ دنیا میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جو حفاظ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، جو ان کو سنتے رہیں گے، ان کو بھی یہ ثواب ملتا رہے گا، کوئی عمل کرے گا وہ بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا تعاون ہمیشہ ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اس میں اور ترقی ہوگی۔ اور حضور کا فرمان ہے الصدقۃ تسد 70 باب من السوء، بدبختی کے یہ 70 باب کو ختم کر دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بے روزگاری اور تنگ دستی کی وجہ سے آج آپ اگر خرچ کریں ان لوگوں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ 70 باب تنگ دستی کے، مصیبت کے، بیماریوں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے ساتھ تعاون کریں اور اپنا نام بھی ان میں لکھوائیں جو خوشبخت یہاں سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جلسہ دستار فضیلت کا خوبصورت یہ روپرور منظر اب تقریب اسناد اور دستار فضیلت
ان خوش نصیبوں کے سر پر سجائی جائے گی۔ حضور زیادہ چشت غریب نواز اپنے دستے کریمانہ سے دستار فضیلت عطا فرمائیں گے، اور صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ آپ اپنے دستے کرم سے اسناد تقسیم فرمائیں گے۔ سب سے پہلے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف کے وہ خوش نصیب جنہوں نے مکمل درس نظامی یہاں سے کیا ہے، ان خوش نصیبوں کو میں پکارنا سادہ سمجھوں گا۔ سب سے پہلے خوش نصیب مولانا محمد جنید بادشاہ حسین، آپ نوشہرہ ضلع خوشاب، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنی سند بھی حاصل کریں گے۔ دوسرے خوش نصیب مولانا ثناء اللہ صاحب بلد محمد اعظم، تمام احباب مہربانی فرمائیں تشریف رکھیں۔ یہ بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن کے آفیشیل پیج سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں اپنے موبائل فون بند رکھیں اور برائے مہربانی ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، باقی پیر بھائیوں کا خیال رکھیے۔ تیسرے خوش نصیب مولانا مدثر عیاد بلخیزر عیاد، آپ ہندوان ضلع سرگودا سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ تمام پیر بھائی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں ادب کے ساتھ تشریف رکھیے۔ اگلے خوش نصیب مولانا محمد امین بلبشیر محمد، آپ تربت حاجی خان جھنگ سے ماشاءاللہ۔ اگلے خوش نصیب مولانا عدنان علی بلد محمد چراغ بصری غازی شاہ جھنگ سے۔ پیر بھائیوں سے گزارش کروں گا، بھائی میں گزارش کر رہا ہوں، آپ پیر بھائیوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، برائے مہربانی بیٹھ جائیے، باقی پیر بھائیوں کا خیال کیجیے۔ اگلے خوش نصیب مولانا عمیر حسن بلد ذوالفقار علی، آپ شبیر آباد جھنگ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اگلے خوش نصیب مولانا عمران خان بل بہادر چک 232 جھنگ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اگلے خوش نصیب مولانا محمد عرفان بل احمد جان 18 ہزاری ضلع جھنگ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب اپنی دستار اور اسناد لے کے آگے چلتے چلے جائیں گے۔ اگلے خوش نصیب مولانا شاہد رمضان بل محمد وارث، آپ ہرمل پور جھنگ سے۔ اگلے خوش نصیب مولانا شاہد رمضان بل محمد وارث۔ اگلے اس سے خوش نصیب مولانا شاہد عباس بل علامتا، آپ وانا ضلع چنیوٹ۔ اگلے خوش نصیب حاکم علی بل صالح محمد، آپ لالیاں ضلع چنیوٹ۔ اگلے خوش نصیب مولانا غفور عیاد شاہد صاحب بند عمر عیاد، آپ منگوانا ضلع چنیوٹ۔ اگلے خوش نصیب مولانا محمد سمیع اللہ بند غلام حبیب، آپ نور پل تھار ضلع خوشاب۔ اور 14ویں خوش نصیب مولانا محمد معین الدین بل غلام علی سیالوی، کشمیر کا لولی کرنگی ضلع کراچی، روشنیوں کے شہر کراچی سے بھی دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی یہ کرنیں، کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے وہ بھی اس روشنی کا محتاج ہے، اپنی اسناد حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شعبہ حفظ کے خوش نصیب طلباء کرام جنہوں نے ماشاءاللہ مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے، برائے مہربانی ادب کے ساتھ بیٹھیں اور پچھلے دوستوں کو بھی موقع دیں۔ پہلے حافظ قرآن خوش نصیب جو دستار فضیلت حاصل کریں گے حافظ محمد عرفان بل محمد ریاض، آپ تھانہ مسن ضلع جھنگ۔ دوسرے خوش نصیب حافظ نجیب اللہ بل سرفراز خان سیال شریف ضلع سرگودا۔ تیسرے خوش نصیب حافظ فصیح الحسن بلد حافظ محمد عثمان سیال شریف ضلع سرگودا۔ چوتھے خوش نصیب حافظ محمد آصف بلد علا بخش سیال شریف ضلع سرگودا۔ پانچویں خوش نصیب حافظ محمد اشرف بلد علا دتا بھاگتا والا ضلع سرگودا۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد حسن عزیز بل محمد عزیز اللہ، آپ ضلع والی ضلع سرگودا۔
اگلے خوش نصیب حافظ محمد حسنین ولد ناصر محمود، آپ سیلا والی، ضلع سرگودا۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد ذیشان ولد محمد اسماعیل، چک نمبر 172 170 سرگودا۔ اس سے اگلے خوش نصیب حافظ محمد ثاقب ولد محمد لطیف، لالیہ، ضلع چلیوٹ۔ اس سے اگلے خوش نصیب حافظ عبد الرحمن ولد محمد ظہور احمد، لالیہ، ضلع چلیوٹ۔ یہ خوش نصیب دستار فضیلت بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنی اپنی اسناد بھی حاصل کر رہے ہیں، اور خوبصورت یہ موقع آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگلے خوش نصیب حافظ شاہ زیب ولد محمد حنیف، آپ نورے والا، ضلع سرگودا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تمام احباب ادب کے ساتھ بیٹھے، باقی پیر بھائی بھی زیارت کر سکیں۔ اگلے خوش نصیب حافظ علی حسن ولد محمد نواز، چک نمبر 145 144 ضلع سرگودا۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد ناصر ولد محمد نواز، بڑی شخص۔ حضور زیادہ شریف نواز کا حکم ہے کہ آپ تمام احباب بیٹھ جائیں، آپ کے مرشد کریم کا حکم ہے سارے پیر بھائی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ اگلے خوش نصیب حافظ معروف محی الدین مدنی ولد محمد شریف، آپ رجاڑا جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ عاقب جاوید ولد معمور، آپ کھیوا، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد ارسلان ولد محمد شیر، آپ جان محمد، ضلع جنگ۔ حضور کا حکم ہے سارے پیر بھائی بیٹھ جائیں۔ اگلے خوش نصیب حافظ شہریار ولد محمد سید احمد، مگیانہ، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ مدثر شریف ولد منیر احمد، افریقہ دولتانہ، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ منتظر ولد محمد گلفراز، آپ قطب آباد، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ عبداللہ ولد رب نواز، آپ علی ٹاؤن، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ شاہبیز ولد محمد حیات، احمد پور سیال، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد یونس ولد محمد انور، آپ کھیوا، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد طفیل ولد عبد الرحمن، مچیانہ، سیال، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد شعیب ولد محمد مشتاق، احمد پور سیال، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد اکرم ولد علادتا، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ نعمان صاحب ولد محمد رمضان، آپ بیرو، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ محمد اسلم ولد امیر خان، آپ پکے والا، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ رحمت اللہ ولد محمد اسماعیل، چاچاچنا والا، ضلع جنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ امجد مظہر ولد مظہر عباس، رحمان ٹاؤن، ضلع جھنگ۔ حافظ عبد القادر ولد محمد امیر، حویلی دیوان، ضلع جھنگ۔ اگلے خوش نصیب حافظ نزاکت علی ولد محمد ممتاز،
کوٹ چاکر ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ اصغر علی بلد سرفراز افجان محمد ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ محمد عمران بلد علقتا رسول پور ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ صاحب خان بلد بہادر امیر والا ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ وسیم حیدر بلد غلام فرید شاہ جمنہ ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ محمد محفوظ خان بلد لیاقت علی بلوچہ والا ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ غلام مجتبی بلد محمد ہمایوں بلوچہ والا ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ محمد شاہد بلد محمد رمضان بھوجرا ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ رؤوف فرید بلد غلام فرید دوسیرہ ضلع جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ محمد شہزاد عباس بلد بہادر چاکر نمبر 232 جھنگ اگلے خوش نصیب حافظ تصویر الدین بلد محمد بشیر الدین عیسیٰ خیل ضلع میاں والی اگلے خوش نصیب حافظ شہریار حسن بلد بشیر احمد سیالمور لالیہ ضلع چنیور تمام پیر بھائی بیٹھ کے یہ خوبصورت منظر دیکھتے ماشاءاللہ اگلے خوش نصیب حافظ اویس بلد غلام رضا ذاکر آباد خوشاب اگلے خوش نصیب حافظ ثناء اللہ بلد عطا اللہ پی ڈی بٹیا ضلع حفظ آباد اگلے خوش نصیب حافظ قیس صالح بلد خدا بخش صالح کلری لالیہ ضلع چنیور آخری خوش نصیب شہریار صالح بلد خدا بخش صالح کلری لالیہ ضلع چنیور یہ خوش نصیب 46 صفحات کرام اور 14 علماء کرام جنہوں نے دستار فضیلت بھی حاصل کی اور اپنی اپنی اسناد بھی حاصل کی آپ تمام احباب کا بہت شکریہ حضور ضیاء چشت غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں 10 مسئلہ گزارش کروں گا آپ دعا فرما دیں گے تو آپ تمام احباب آمین کہیے دعا خیر تمام پیر بھائی ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے حضرت کے لیے راستہ چھوڑ دیجیے گا بڑی مہربانی زیارت ہی کافی ہے آپ اسی میں آپ لوگوں کے لیے دوستوں کے لیے دونوں جہانوں کا فیض ہے میں حضور ضیاء چشت غریب نواز حضور صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ علیہ سیال شریف کی طرف سے کہ آپ نے اتنا وقت عطا فرمایا آپ تمام احباب جانتے ہیں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں ماشاءاللہ جہاں دینی دنیاوی تعلیم کا خوبصورت ماحول ہے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے بھی انتظام ہے آپ تمام احباب یہ ساری اخراجات اساتذہ کے معاملات اور ڈیلی کا طلباء کے لیے کھانے کا بھی وسیع انتظام ہوتا ہے 3 وقت ان کو لنگر بھی دیا جاتا ہے تمام احباب پیر بھائی حضرات تعاون فرمایا کریں اللہ کریم آپ دوستوں کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرمائے یہ تعاون آپ کے لیے برکت کا ذریعہ ہے حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پیر سیال غریب نواز کا لنگر حضور پیر پٹھان کی نگاہ سے ہی چل رہا ہے لیکن آپ جیسے احباب اگر تعاون کریں گے تو یہ آپ جیسے دوستوں کے لیے بخشش کا وسیلہ بنے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے والسلام علیکم